ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ دیکھو، بعض لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن اس کے بعد انہیں یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دعا ہماری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو میں اس کی کچھ نشانیاں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ نشانیاں آپ کو نظر آئیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتی ہوں گی، جن کی ہوتی ہوں گی ہم نے تو شب برات میں بھی مانگ کے دیکھ لی، شب قدر میں بھی مانگ لی، تہجد پڑھ کے بھی مانگ لی، لیکن ہماری قبول ہی نہیں ہوتی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جائز دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم غلط ہیں، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا وہ سچ ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ فی الفور قبول کر لیتا ہے، اسی وقت قبول کرتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد قبول کرتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ آخرت میں قبول کرے گا اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب ایگزامپل، ہم نے دعا میں کچھ مانگا، ہم نے کوئی چیز مانگی، وہ ہمیں نہیں ملا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بظاہر ہمیں یہ چیز عطا نہ کی ہو، بلکہ اس کے بدلے وہ تمام چیزیں عطا کرنے والا ہو جن کا ہمیں تصور بھی نہیں ہے۔ یا ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہیں کن کن مصیبتوں سے اس نے ہماری اس دعا کی وجہ سے بچا لیا ہو، کہ وہ چیز تو ہمیں نہیں دی لیکن اس کی وجہ سے کسی مصیبت سے ہمیں بچا لیا ہو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو قبول ضرور کرتا ہے، یہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اچھا، آپ نے اگر کوئی دعا مانگی اور مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے روتے آپ کی ہچکیاں لگ گئیں، اور اس کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو گیا، اگر آپ کا دل میں یہ لگنے لگا نا کہ دل میں کو ریلیکس مل گیا، مائنڈ میں سکون مل گیا، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے اور آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اب بھلے وہ کب دے گا، کیسے دے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب بندہ دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اس کے ایک ہم آپ کو نشانی اور بتا دیتے ہیں۔ دیکھو، اگر کوئی گھر میں ٹینشن ہو اور بندہ یا بندی، کوئی مرد یا عورت روئے، 5 منٹ روئے گا نا تو اس کے سر میں درد بڑھنے لگے گا، ناک چلنے لگے گی، سر کا درد بڑھتا جائے گا، ٹینشن میں آ جائے گا، پھر پورا دن اس کو چکر آئیں گے۔ لیکن جب کوئی مرد یا عورت اللہ کے سامنے روتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور 1 گھنٹہ بھی تڑپ تڑپ کے روتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کے سر کا درد نہیں بڑھتا ہے، بلکہ اس کے دل میں سکون مل جاتا ہے اور ذہن میں بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، کیونکہ ہمیں باڈی میں اس نے ریلیکس دے دیا، اس نے ہمیں مطمئن کر دیا، اس نے ہمیں سکون عطا فرما دیا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن ہے، نیک ہے، تو خواب کے ذریعے سے، کیونکہ ایک وہ خواب ہوتی ہے جو فرشتے کی جانب سے آتی ہے، جو مومن بندے کو آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کا خواب نبی کے 46ویں حصے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ 46ویں حصے کے برابر اس کی قدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سچا ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرشتے کی جانب سے بھی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ تسلیاں دلوا دیتا ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ اس طرح کے پھر اس کو خواب بھی اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ فرشتے کی جانب سے دکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے مایوسی کفر ہے، مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگتے رہیں، فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ ہمارا کام تھا مانگنا، تیرا کام ہے عطا کرنا۔